اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں IDS بہار شریعت، جس میں ہم مختلف موضوعات عنوانات پر مسائل ڈسکس کرتے ہیں، سوالات ہم مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں اور اس پر جو شرعی رہنمائی ہوتی ہے، جو ہر مسلمان چاہتا ہے، وہاں الحمدللہ یہاں پر ہمیں شرعی رہنمائی بھی دی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ مفتی فرحان شیخ صاحب ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں اس عنوان کے ساتھ، آج کا جو عنوان ہے ناظرین کرام وہ ہے تحفہ، ہبہ، ہدیہ۔ ظاہر بات ہے کہ روز مرہ کی زندگی میں یہ معاملات درپیش آتے ہیں۔ مسئلہ نہ پتہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات بندہ غیر شرعی کام کر جاتا ہے، پتہ نہیں ہوتا تو ناجائز راستہ اختیار کر جاتا ہے۔ جائز راستہ اس کے لیے آسان بھی ہوتا ہے، وہ کرنا بھی چاہتا ہے، لیکن کم علمی کی وجہ سے رہ جاتا ہے۔ تو IDS بہار شریعت آج آپ کو اور مجھے اس عنوان پر بھی رہنمائی دینے کے لیے حاضر ہے۔ آئیے تو پھر مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت موضوع ہے، ٹاپک ہے۔ میں چاہتا ہوں آغاز میں تحفے کی شرعی حیثیت اور اس کی فضیلت بیان فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ پروگرام میں مدعو کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پلیٹ فارم کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور جو آپ کی دین کی خدمت کر رہے ہیں اس میں مزید اخلاص اور مزید کامیابی عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ تحفے کی شرعی حیثیت کے حوالے سے یہ سنت مبارکہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تحفہ لینا بھی اور دینا دونوں ثابت ہے۔ بلکہ اگر دینے کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ علیہ السلام ایک سمندر کے مانند ہیں، یعنی آپ علیہ السلام نے کبھی اپنے پاس کوئی چیز ذخیرہ کر کے نہیں رکھی ہے، بلکہ ہمیشہ عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مانگنے کے حوالے سے تو معاملہ یہ ہے کہ جب بھی آپ سے کوئی چیز سوال کی گئی ہے تو آپ نے کبھی انکار نہیں فرمایا۔ حتیٰ کہ ایک واقعہ تو ایسا ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا اور حضور علیہ السلام کے پاس اس وقت کچھ موجود نہیں تھا، حضور نے فرمایا کہ میرے بہاف پہ فنا سے لے لو، میں بعد میں ادا کر دوں گا۔ واہ واہ۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے ہمارے دین اسلام میں۔ دو حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلی حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ باہم ہدیہ دیا کرو کہ اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تحفہ دیا کرو کہ اس سے آپس میں حسد دور ہوتا ہے۔ اب اگر ان دونوں باتوں پہ اور غور کریں، بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کا سوسائٹی پہ جو امپیکٹ ہے وہ بہت ہی زبردست ہے۔ بہت اچھا۔ اور وہ یہ کہ جب آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو بسا اوقات بدگمانی ہوتی ہے، وہ بدگمانی دور ہو جاتی ہے، دل میں کچھ کدورتیں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ جن سے آپ کا یہ والا تعلق ہوتا ہے کہ آپ ان کو تحفہ دیتے ہیں، ان سے تحفہ لیتے ہیں، تو وہ تعلق ایک الگ ہی نوعیت کا ہوتا ہے۔ تو اس سے اتحاد، اتفاق، ایک بہترین فضا قائم ہوتی ہے۔ چنانچہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس سنت کو زندہ کریں، چاہے معمولی چیزیں کیوں نہ ہو، تحفہ ضرور دینا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ایک امپورٹنٹ چیز، جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، جو خونی رشتہ دار ہیں، مثال کے طور پہ ہمارے والدین ہیں، ہماری اولاد ہے، ہماری زوجہ ہے، ہمارے دیگر احباب ہیں جو بلڈ ریلیشن ہیں، ان کو تحفہ دینے کے حوالے سے تو آپ علیہ السلام نے خاص تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المؤمنین ہیں، ان کے پاس ایک باندی تھی جو انہوں نے آزاد کر دی۔ جب آپ علیہ السلام تشریف لے کر آئے تو ان کو بتایا، تو حضور نے فرمایا اگر تم یہ اپنے ماموں کو تحفہ دے دیتی تو تمہیں زیادہ ثواب ملتا۔ چنانچہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کو بھی تحفہ دیں اور جو دیگر لوگ ہیں ان سے بھی تحفے تحائف کا معاملہ رکھیں، تاکہ آپس میں ایک بہت ہی محبت کی فضا قائم ہو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت گفتگو قبلہ مفتی صاحب نے فرمائی ہے، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، شرعی اعتبار سے تحفہ لینے میں، دینے میں کن بنیادی باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ دیکھیں، تحفے کے دو ارکان ہیں، یعنی بنیادی ضروری چیزیں ہیں۔ پہلا ہے ایجاب اور دوسرا ہے قبول۔ ایجاب کا مطلب ہے آفر اور قبول کا مطلب ہے ایکسیپٹنس۔ تو اگر میں نے یہ کہا کہ میں آپ کو موبائل تحفہ دیتا ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے قبول کیا، تو یہ ایجاب و قبول ہو گیا، یہ ضروری ہے۔ اچھا، یہ قبول بسا اوقات عمل سے بھی ہوتا ہے کہ میں نے بولا میں آپ کو تحفہ دیا اور آپ نے خاموشی سے رکھ لیا، تو بھی ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو بنیادی شرط ہے اس کے کمپلیٹ ہونے کی، اس کے تام ہونے کی، وہ ہے قبضہ۔ یعنی اگر میں نے آپ کو کہا کہ میں موبائل آپ کو گفٹ دیتا ہوں اور آپ نے بولا میں نے قبول کیا، لیکن موبائل میری جیب میں ہی رہا اور میں چلا گیا اور اسی دوران میرا انتقال ہو گیا، تو اس صورت میں وہ آپ کی ملکیت میں ٹرانسفر نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا۔ یعنی قبضہ ضروری ہے، اور ہر چیز کیا قبضے کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔
یعنی جو موویبل آئٹم ہے، یعنی جو ادھر سے ادھر ہم کر سکتے ہیں، ان کے قبضے کی نوعیت بالکل مختلف ہے، اس میں فزیکل پوزیشن ہوتا ہے. اور جو نان اموویبل آئٹم ہے، نان موویبل ہیں، ان میں صورتحال بالکل مختلف ہو جاتی ہے. تو اس صورتحال میں جو چیز ہبہ کی جا رہی ہے، تحفہ دی جا رہی ہے، اس میں قبضہ بھی شرط ہوتا ہے. چنانچہ اگر قبضہ نہیں ہوگا تو اس صورت میں یہ ہبہ تام نہیں ہوگا. ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور اس میں ایک اور چیز کہ جو ہبہ کر رہا ہے وہ عاقل ہو، بالغ ہو، اور اس کی ملکیت میں وہ چیز ہونا ضروری ہے. بعض دفعہ ہم وہ چیزیں بھی ہبہ کر دیتے ہیں جو ہماری اپنی ملکیت میں ہی نہیں ہوتی ہیں، تو اس کا ظاہر سی بات ہے اعتبار نہیں ہوگا. بالکل صحیح ہے. اپنی کوئی چیز کسی کو تحفے میں دی تو اب وہ چیز اس سے واپسی لے سکتے ہیں حضرت؟ کیا اتنی گنجائش ہوتی ہے تحفے میں؟ دیکھیں، ایک تو یہ سمجھ لیں کہ ہم اصطلاح کا استعمال کرتے ہیں کہ یہ ملکیت غیر لازم ہے، یعنی ایک ایسی ملکیت ہوتی ہے جو غیر لازم ہوتی ہے. لیکن شریعت کی جو اس میں اسپرٹ ہے، یعنی جو اس کا مقصود ہے، وہ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے. آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہبہ میں رجوع کرنے والا، یعنی اپنا تحفہ واپس لینے والا، بالکل ایسے ہی ہے جیسے اپنی الٹی کر اس کو دوبارہ چاٹے. بلکہ اس ایک حدیث میں تو اس سے زیادہ سخت الفاظ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائے ہیں کہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے کوئی کتا قے کرے اور اس کو دوبارہ چاٹے. اس کا مطلب ہے کہ انتہائی ناپسندیدہ ہے. اسی وجہ سے علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مکروہ تحریمی ہے تحفہ واپس لینا. یہ ہے اللہ اور بندے کے معاملے کے درمیان کہ یعنی اگر آپ قانونی طور پہ کوئی تحفہ واپس لے بھی لیں، وہ آپ کی ملکیت ہو بھی جائے، لیکن ہوگا وہ مکروہ تحریمی، یعنی گناہ کا پہلو ہوگا. اب اس کی جو ٹیکنیکل سائڈ ہے وہ سمجھ لیتے ہیں. ایک یہ کہ آپ نے اگر کسی کو ہبہ دیا ہے اور ہبہ دینے کے بعد کوئی موانع نہیں پائے جاتے، یعنی رکاوٹ نہیں پائی جاتی، تو پھر آپ ہبہ واپس لے سکتے ہیں. وہ موانع کیا ہیں؟ 7 موانع ہیں. پہلا موانع یہ کہ جس کو آپ نے گفٹ دیا ہے وہ آپ کے اگر خونی رشتہ دار میں سے ہیں تو آپ واپس نہیں لے سکتے. خونی رشتہ دار سے مراد کون ہے؟ ذی رحم محرم، یعنی جیسے ہمارے جو آبا و اجداد ہیں، ہمارے دادا دادی وغیرہ ہیں، والدین ہیں، جو ہماری اولاد ہیں، یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، یہ سب اس میں شامل ہو جائیں گے. یوں ہی چچا پھپھو وغیرہ، یعنی جو خونی رشتہ دار ہیں، ان کو اگر آپ نے تحفہ دیا تو واپس نہیں لے سکتے. نہیں لے سکتے. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ اگر زوجین ہیں، وہ اگر تحفہ لیتے دیتے ہیں نکاح کے بعد، یعنی نکاح ہو گیا، زوجین ہوں، اس میں بھی واپس نہیں لیا جا سکتا. لہٰذا یعنی مثال کے طور پر اگر کسی نے اپنی زوجہ کو کوئی گفٹ دیا اور اس کے بعد خدا نخواستہ طلاق ہو گئی ہے تو وہ واپس طلب نہیں کر سکتا ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی گفٹ دیا ہے اور اس کے بدلے میں کوئی گفٹ لیا ہے، میں نے آپ کو بولا آپ کی گھڑی بہت اچھی لگ رہی ہے، میرا موبائل لینا، اپنی گھڑی دے دیں، تو اصل میں یہ در حقیقتاً ہبہ تو ہے، لیکن علماء نے اس کو نتیجتاً فرمایا کہ یہ ٹریڈ ہی ہے، اصل میں بیع ہی ہے در حقیقت، تو اس میں آپ واپس نہیں لے سکیں گے. ٹھیک. چوتھی یہ چیز ہے جو ہبہ کی گئی ہے وہ ہو سکتا ہے ملکیت سے نکل گئی ہو. آپ نے مجھے گفٹ دیا، میں نے آگے گفٹ دے دیا، یا آگے کسی اور کو صدقہ کر دیا یا بیچ دیا، تو اس صورت میں بھی آپ واپس نہیں لے سکتے. پانچویں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جو آپ نے چیز دی وہ ہلاک ہو گئی ہو، کوئی کھانے کی چیز سے میں نے استعمال کر لی، یا پھر وہ ٹوٹ گئی یا ضائع ہو گئی، تب بھی وہ واپس اس کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا. ہو سکتا ہے کوئی بولے بھائی اس کا بدل دے دو، تو وہ بھی بدل بھی نہیں دیا جائے گا. اسی طریقے سے اگر ہبہ کرنے والوں میں سے کوئی ایک بھی فوت ہو گیا، یعنی جس نے تحفہ لیا ہے یا دیا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک بھی فوت ہو گیا، اب بھی واپس نہیں ہو سکتا، یعنی ان کے ورثہ سے مطالبہ نہیں ہوگا. اور یوں ہی ساتواں یہ ہے کہ اگر ہبہ کے اندر یعنی تحفے کے اندر کوئی چیز اٹیچ کر دی جس سے اس میں اضافہ ہو گیا، مثال کے طور پر پلاٹ کیا ہے، اس میں عمارت بنا دی ہے، کوئی گھر ہبہ کیا تھا اس کو رینوویٹ کروا دیا ہے، کپڑا دیا تھا اس کو سی لیا یا پھر اس کو رنگ دیا، تو اس صورت میں چونکہ اس میں اضافہ ہو گیا ہے، اب جو چیز دی تھی لیکن وہ واپس نہیں آ سکتی ہے، لہٰذا اس صورت میں واپس نہیں لیا جا سکتا. اگر یہ 7 چیزیں پائی جاتی ہیں تو معاملہ ختم، یعنی واپس کی بات ہی نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک. اگر ان 7 چیزوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو اب 2 سینیریوز بن سکتے ہیں. پہلا یہ ہے کہ آپ اس سے بات کریں اور وہ راضی ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یار میں تمہاری چیز واپس کر دیتا ہوں، تو ٹھیک ہے، یعنی باہمی رضامندی سے. دوسرا یہ کہ وہ راضی نہیں ہوتا تو آپ عدالت میں کیس کر سکتے ہیں، اور جب آپ کیس کریں گے عدالت اگر آپ کے حق میں فیصلہ کر دیتی ہے تو آپ واپس لے سکتے ہیں. لیکن کوئی بھی سچویشن ہو، یعنی باہمی رضامندی سے ہو یا پھر عدالت نے فیصلہ کیا ہو، لینے کے بعد آپ کی ملکیت ضرور ثابت ہو جائے گی لیکن گناہ بہرحال ہوگا. اس لیے بہتر یہ کہ واپس نہ لیا جائے. ہاں کچھ ایسی صورتحال ہوتی ہیں کہ انسان انتہائی پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے یا بسا اوقات دھوکہ ہوتا ہے. جیسے آج کل نکاح کے کیس اس طرح آ رہے ہیں کہ لوگ نکاح کر لیتے ہیں اور بہت سارے بڑے بڑے تحفے، مہنگے تحفے لے لیتے ہیں اور پھر بعد میں دھوکہ دے دیتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. اس صورت میں واپس لینا سمجھ میں آتا ہے بالکل کہ واپس لیا جا سکتا ہے. صحیح. حضرت یہ بھی بڑا اہم سوال ہے، کیا نابالغ بچہ اپنی ذاتی رقم سے مدرسے یا مسجد میں وہ دے سکتا ہے رقم؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نابالغ بچہ اپنی ذاتی رقم نہیں دے سکتا، جو اس کا وہ مالک ہے. اب اس میں 2 صورتحال ہوں گی کہ اگر وہ کسی مسجد کمیٹی یا کسی بھی آرگنائزیشن کے عہدیدار کو اگر کوئی چندہ دے رہا ہے، اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو وہ اپنی رقم دے رہا ہے، یا جیسے وہ اوقات ہوتا ہے کہ ہم بچوں کے ذریعے صدقہ کرواتے تاکہ ان کے اندر ایک عادت ڈیولپ ہو جائے، تو اس کو پوچھنا چاہیے کہ بیٹا آپ کی اپنی رقم تو نہیں ہے، اپنی رقم ہے تو واپس کرنی پڑے گی. اور اگر ان کے والد نے دی ہے کہ بھائی مسجد میں دے دو یا فلاں آرگنائزیشن میں دے دو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں.
دوسری صورت یہ بنے گی کہ اس نے ڈائریکٹ باکس میں ڈال دیا، تو اب مسجد والوں کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ کس نے ڈالا ہے، تو اس میں مسجد والوں پہ کوئی وبال نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ کہ کسی طور پہ ثابت ہو جائے کہ بچے نے رقم ڈالی تھی، کیمرے میں آ گیا ہے، دیکھ لیا ہے اور کتنے کا نوٹ ڈالا ہے، تو وہ چیز واپس کرنی پھر ضروری ہو جائے گی۔ او ہو۔ اچھا حضرت، وہ ریسٹورینٹ وغیرہ میں جاتے ہیں تو آخر میں ٹیبل پر جو ٹپ رکھی جاتی ہے اس پر کس کا حق ہوتا ہے؟ دیکھیں اصول یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کی صراحت کر دیتے ہیں تو اسی کا اعتبار ہے، لہٰذا اگر کچھ کوئی کہہ کے چلا گیا ہے تو اسی کو دی جائے گی، لیکن عموماً یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ نے انویلپ میں رکھ دیا ہے اور بندہ اٹھا لیتا ہے۔ تو عموماً ہمارے یہاں جو عرف ہے پاکستان یا کراچی کا، اس میں ہے کہ جو سرو کرتا ہے آپ کو ویٹر، اسی کو ٹپ دی جا رہی ہوتی ہے۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ مینیجر بل لے کر آ جاتا ہے یا کوئی سویپر آ جاتا ہے، تو وہ جو سرو کرے گا اسی کی حق ہوگا۔ اور اگر یہ ہے کہ کسی سویپر کو ہاتھ میں دیا ہے، مقصود اسی کو دینا ہے، تو پھر اسی کا ہوگا۔ لہٰذا جس کا عرف ہے رائج اسی کو دیا جائے گا، اور جس کا عرف نہیں ہے تو اس میں صراحت کا اعتبار ہوگا، اور اگر یہ بھی نہیں تو جس کے ہاتھ میں دیا اسی کا اعتبار ہے۔ حضرت، یہ ناجائز دوستی میں دیے جانے والے تحائف کا کیا حکم ہے اور اس کا استعمال کیا جائز ہے؟ بعض اعتبارات سے کچھ چیزیں ہم ان کا نام دے دیتے ہیں یا اسٹیٹس ہم اپنے اعتبار سے چینج کر لیتے ہیں، لیکن شریعت اس کو نا بالکل الگ نوعیت سے دیکھتی ہے۔ جیسے اب کوئی ناجائز دوستی ہے، ناجائز دوستی سے مراد یہاں دو طرح کی ہے، کیونکہ اب سوسائٹی ہماری بہت زیادہ بگاڑ کی طرف چلے گی۔ ایسا ہی جو آپ کی طرف اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی کی دوستی ہے، یعنی نامحرم جب دوستی کریں، لیکن اب صورتحال اور زیادہ مختلف ہو گئی ہے کہ لڑکے لڑکوں کی بھی دوستی ہو رہی ہے، ناجائز دوستیاں، یعنی جو آپ سمجھ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں، اور لڑکی لڑکیوں کی بھی ہو رہی ہے، یہ والی ناجائز دوستیاں۔ تو اگر ناجائز دوستی ہے، چاہے وہ لڑکا لڑکی کی ہے، لڑکے لڑکے کی ہے، یا لڑکیوں کی آپس میں ہے، ناجائز دوستی ہے، تو اس صورت میں جو کچھ لیا دیا جا رہا ہے وہ تحفہ نہیں ہے، اصل میں وہ گناہ کرنے کی رشوت ہے۔ یہ واضح طور پہ ہمارے علماء نے فرمائے، اور رشوت کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اور روشی والمرتشی کلاہما فی النار، یہ دونوں جہنمی ہیں۔ لہذا جو بھی مال آیا ہے کسی بھی نوعیت میں کسی بھی درجے میں اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ جو کچھ رکھا ہوا ہے اس کو واپس کرنا لازمی اور ضروری ہو جائے گا۔ ہاں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ واپس کرنا چاہے تو ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کرنا پڑے، تو کانٹیکٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی بھی طریقے سے اس تک پہنچ جائے، چاہے اس کو معلوم ہو یا نہ ہو، بریء ذمہ ہو جائیں گے آپ۔ بالکل ٹھیک ہے حضرت۔ یہ بھی سوال، یہ بھی معاملہ پیش آتا ہے کہ رشتہ دار گھر پر آتے ہیں تو عموماً بچوں کے ہاتھ میں پیسے دے دیتے ہیں، کبھی تو ہم بچوں سے وہ پیسے لے کر واپسی کر دیتے ہیں، اور کبھی رکھنا بھی پڑ جاتے ہیں، بہت انسسٹ جب وہ اصرار ہوتا ہے تو پیسے واپس کرنا درست ہے؟ اور یہ بتائیں، اور یہ پیسے ماں باپ استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ بھی شاید فرمائیں۔ دیکھیں اس میں پہلے ایک اصول سمجھ لیں، جو نابالغ بچہ ہے اس کے تین معاملات ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک یہ کہ جس میں اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، نفع محض اس کو کہتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی دے رہا ہے کوئی گفٹ تو اس کا فائدہ ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ کسی کو گفٹ دے، کوئی تحفہ دے، اس میں سراسر نقصان ہے کیونکہ مال جا رہا ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے کہ کوئی چیز خرید و فروخت کی جا رہی ہے کہ اس میں من وجہ فائدہ ہے اور من وجہ نقصان ہے، یعنی اگر مال جائے گا تو نقصان ہے، لیکن جو چیز آئے گی اس کا فائدہ ہے۔ صحیح۔ تو پہلے والے میں تو یہ ہے کہ جو نفع محض ہے، اگر بچہ بھی اس میں چیز کو ریسیو کر لیتا ہے تو اس کا جو گارڈین ہے، جو ولی ہے، اس کو بھی کوئی اختیار نہیں ہے، اچھا، تو اس کی وہ فوراً مالک ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ نمبر دو، جس میں ضرر محض ہے، وہ ولی کرے بھی تب بھی اس کا اعتبار نہیں ہے، یعنی والد بچے کی کوئی چیز کسی اور کو دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ بچے کا ضرر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور تیسری اس میں یہ ہے کہ اگر والد یہ سمجھتا ہے کہ واقعی اس میں بچے کا ان دی اینڈ فائدہ ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ تو اب اگر ہمارا چونکہ پہلا والا معاملہ ہے کہ جس میں بچے کا محض فائدہ ہے، تو اب اگر کسی رشتہ دار نے اس کے ہاتھ میں دیے، اس نے جیسے ہی ہاتھ میں لیے، سمجھدار بچہ ہے، 7-8 سال کا بچہ ہے، تو لیتے ہی اس کا قبضہ بھی ہو گیا، تو ایجاب و قبول عملاً قبضہ ملکیت ثابت ہو گئی ہے۔ لہٰذا اگر والد اس کے ہاتھ سے لے کر رشتہ دار کو واپس کرتے ہیں تو یہ دینا درست نہیں ہوگا، اگر دے دیا ہے تو والد صاحب کو اپنے پاس سے اتنے ہی پیسے اس بچے کو دینا ضروری ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ بنیادی بات ہے۔ اچھا پھر دوسرا یہ کہ کیا والدین اس کو استعمال کر سکتے نہیں کر سکتے؟ تو عام حالات میں چونکہ یہ بچے کی ملکیت ہے تو والدین اپنے ذاتی استعمال میں اس کو نہیں لا سکتے، بالکل بھی۔ ہاں اگر ایسی صورتحال ہے گھر میں فاقہ وغیرہ ہے تو پھر قرآن میں بھی اس کو بیان فرمایا گیا کہ عرف کے مطابق پھر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ لیکن عام حالات جو ہوتے ہیں اس میں آپ بچوں پر استعمال کر لیں، یعنی بچوں کے کوئی پیمپر، دودھ، کپڑے یا فیس وغیرہ ان کے اسکول کی، اگر بچوں کے پیسے ہی ان کے استعمال کرنا چاہیں تو بالکل کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر، تحفے پر بھی بات چل رہی تھی، تو کیا دوست سے تحفہ مانگ کر لے سکتے ہیں؟ یہ بھی بڑی بے تکلفی آج کل ہوتی ہے اس طرح کی۔ دیکھیں دوست دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے جو بہت ہی بے تکلف ہوتا ہے کہ اس کی چیز میری چیز ہم دونوں استعمال کرتے ہیں اور بے دریغ استعمال کرتے ہیں، بلا دھڑک، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور اس کو بھی برا نہیں لگتا، تو اگر ایسا کوئی گہرا تعلق ہو تو اس سے چیز طلب کی جا سکتی ہے۔ صحیح۔ اچھا یہ میں بیان کر رہا ہوں فقط جواز کا،
ورنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہے. لہٰذا کسی سے کبھی بھی کوئی چیز طلب نہیں کی جائے, ہمیشہ دینے والا بنا جائے, لینے والا نہ بنا جائے. صحیح. آپ علیہ السلام کبھی بھی چیز اس طرح طلب نہیں فرمایا کرتے تھے. ہاں کوئی بغیر طلب کیے کچھ دے دے تو اس کو آپ لے لیا کرتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ دوست سے طلب نہ کی جائے. اچھا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات ایک بندے کو اپنی چیز بڑی پیاری ہوتی ہے, اچھی ہوتی ہے, اب دوست مانگ لیتا ہے, اب دل میں یہ ہے کہ اس کو میں دینا نہیں چاہتا, لیکن دوستی اتنی گہری ہے تو مروت میں دینا پڑ جاتا ہے. یہ مناسب عمل نہیں ہے, لہٰذا اس سے اجتناب ہی کیا جائے تو بہتر ہے. اب دوسری صورت یہ کہ بعض دفعہ تکلفات ہوتے ہیں آپس میں, رشتہ داریوں میں یا دوستیوں میں, اس میں سامنے والا مانگ لیتا ہے, کیونکہ بعض لوگوں کی مانگنے کی عادت ہوتی ہے. اس میں یاد رکھیے گا کہ مانگنا فقط اس کو جائز ہے کہ جس کے پاس اگلے وقت کا کھانا پینا ہو, جس کو ہم مسکین کہتے ہیں. جی اسے مسکین کہتے ہیں فقط. تو اس کے لیے, اس کے علاوہ کسی کو بھی مانگنا جائز نہیں, یعنی شریف فقیر بھی نہیں مانگ سکتا ہے. تو اب اگر آپ کسی سے اس طرح سوال کریں جبکہ آپ کے اس کا اتنا کوئی گہرا تعلق نہیں ہے, تو اس صورت میں یہ سوال کے زمرے میں آ جائے گا اور سوال حرام ہوگا, یہ جائز نہیں ہوگا. اس لیے اس معاملات میں بالکل احتیاط کرنی چاہیے. تو بعض لوگ وہ جیسے عمرہ وغیرہ پہ بھی جانا ہو تو اس کے لیے بھی سوال کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی اسی میں آئے گا. بالکل ناجائز ہوگا, ظاہر سی بات ہے. آپ اپنے آپ کو کیسے کسی مقام حقارت پہ پیش کر سکتے ہیں؟ ایک مسلمان کی ایک خودداری ہوتی ہے, وہ آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے, اور ایک خوددار انسان ہی پسند ہے. وہی نا کہ اوپر والا ہاتھ جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. انسان اگر یہ سمجھ لے گا تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی لو لگایا ہوا ہے, اور جو خدا سے لو لگایا ہوا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہے. اچھا اس طرح کے اسٹیٹس لگتے ہیں, اس پہ تو یقیناً نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہوگا نا, کہ وہ کہتے ہیں بھائی بہت دل تڑپ رہا ہے, دعا کریں کوئی اسباب بن جائیں اور ہماری بھی حاضری ہو جائے. تو بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے نہیں, اشارتاً کنایتاً بھی بندے کو اگر اس کو پتہ ہے کہ میں سوال کر رہا ہوں تو اس کو نہیں کرنے کی اجازت نا. بالکل ایسا ہی. دیکھیں اس پہ نیت پر ہوگا معاملہ بالکل, کیونکہ اصول ایک الامور بمقاصد ہے, معاملات اس کے مقصد کے ساتھ ہیں. کوئی بندہ کسی سیٹ کے سامنے یا کسی ایسے شخص کے سامنے جو اس کو بھیج سکتا ہے, اور اس نیت کے ساتھ کہ اس کو میری تڑپ دکھے تو میں پھر یہ اس کی تھوڑا سا دل نرم ہو جائے تو اس کا کچھ معاملہ بن جائے, کیونکہ یہ کرتا رہتا ہے لوگوں کے ساتھ, تو ظاہر سی بات ہے اس میں بھی ایک اشارتاً مانگنا ہے, اور اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے, تو یہ بھی درست نہیں ہوگا. اور ایک انسان اپنی بس محبت کا اظہار کر رہا ہے اور کسی نے از خود ہی یہ معاملہ کر دیا, اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا, تو یہ وہی ہے کہ بغیر طلب کیے کچھ حاصل ہو گیا, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. صحیح. ایک شخص کی ملکیت میں دکانیں وغیرہ ہیں اور اس نے اپنی زندگی میں ہی بچوں کے نام کر دی ہیں, مگر وہ دکانیں کرائے پہ چڑھی ہوئی ہیں. اب وہ کرایہ وغیرہ تو اس کا آ رہا ہے, لیکن والد نے نام تو بچوں کے کر دی تھی مگر ان کو قبضہ نہیں دیا تھا ان دکانوں کا, وہ کرایہ اس کا آ رہا ہے. تو یہ ارشاد فرمائیں کہ والد کے انتقال کے بعد, یعنی اس شخص کے انتقال کے بعد, وہ جو دکانیں ہیں وہ مال وراثت میں آئیں گی یا پھر اولاد کی ملکیت میں آئیں گی؟ اس میں دو باتیں آپ کو سمجھنی ہوں گی. پہلی بات یہ ہے کہ ہبہ جو ہے وہ قبضہ تام کے بعد ہی مکمل ہوتا ہے, قبضہ ہونا ضروری ہے. اور ایک بنیادی لاجیکل بات ہے کہ اگر کسی اور شخص کا قبضہ ہے تو آپ کا قبضہ نہیں, اور آپ کا ہے تو دوسرے کا نہیں ہے. لہٰذا جو کرایہ دار بیٹھا ہوا ہے تو اس کا قبضہ ہے, آپ کا قبضہ نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ قبضے والا معاملہ یہاں پر نہیں ہوا. دوسری امپورٹنٹ بات یہاں سمجھنا ضروری ہے کہ بسا اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رجسٹری کروا دی ہے, قانونی طور پہ اگر نام لکھوا دیا ہے تو یہ ٹرانسفر آف اونرشپ ہو گئی ہے. لیکن شرعی تقاضا مختلف ہے اور قانونی تقاضا تھوڑا سا مختلف ہے, یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے. جیسے اگر کوئی شخص نکاح کرے, ایجاب و قبول کر لے, دو گواہ بھی موجود ہوں, یہ نکاح ہو جائے گا شرعی اعتبار سے. اب ان کے معاملات کرنا بالکل جائز ہو جائیں گے, چاہے انہوں نے نکاح نامہ نہ لکھا ہو نہ ہی رجسٹر کروایا ہو. ہبہ میں بھی بالکل یہ معاملہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے نام پر رجسٹری کروا دی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بلکہ مارکیٹ میں تو ایک مقولہ مشہور ہے نا کہ دعویٰ جھوٹا اور قبضہ سچا, اور لوگ یہ بولتے ہیں کہ بے شک رجسٹری نام کرا دیے بھائی, خالی کرو, قبضہ دو. اور عدالت بھی یہ دیکھتی ہے کہ بے شک آپ کے نام پہ رجسٹری ہے, قبضہ کس کا ہے, جس کا قبضہ ہے اسی کے حق میں مانا جاتا ہے, اور پھر کیس آگے چلتا ہے. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے قانون میں بھی اس کا اعتبار کیا جاتا ہے اور شریعت میں اسی کا اعتبار ہے. لہٰذا اب یہاں پر صورتحال کیا بنی, رجسٹری بھی کروا دی ہے, بچے کرایہ بھی لے رہے ہیں, یعنی مالکانہ ایک لیول کا تصرف بھی کر رہے ہیں, بٹ خالی نہیں کروایا. جب خالی نہیں کروایا تو کرایہ دار کا قبضہ, بچوں کا قبضہ نہیں ہوا, اور اسی حال میں والد صاحب کا انتقال ہو گیا. تو اگر قبضہ نہیں ہوا, ہبہ تام نہیں ہوا, اور ہبہ تام نہ ہو اور ایک کا انتقال ہو جائے تو صورت میں وہ ہبہ ختم ہو جاتا ہے, مال وراثت میں, مال وراثت میں چلا جائے گا. بالکل ایسے ہی. ہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ خالی کروا لیتے پھر دوسرا کرایہ دار رکھتے تو پھر ان کے قبضے میں ظاہر سی باتیں چلا جاتا, تو کوئی مسئلے کی بات نہیں. بالکل صحیح. مفتی صاحب بہت شکریہ, آپ نے بہت کم وقت میں ہمیں ماشاءاللہ زبردست مسائل کے جوابات ارشاد فرمائے. یقیناً ہمارے ناظرین کو, ہم سب کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اسی ٹاپک کو ہم کنٹینیو کریں گے, بہت سارے سوالات رہتے ہیں. تو اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے آپ سے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.